میرے کزن اور بھائی میں بہت دوستی تھی۔ میرا کزن اچھا لڑکا نہیں تھا۔ ایک دن کزن اور بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ تھانے جا کر وجہ پوچھی تو پتہ لگا کہ کزن نے ڈکیتی کر کے میرے بھائی کے پاس رقم رکھوائی تھی۔ میں نے پولیس والوں کی بہت منت کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ آج رات کو میرے گھر آنا، تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے۔ جب میں اس کے گھر گئی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب پولیس والے اور پھر میرے کزن نے میرے ساتھ۔ آج پھر سے میرا کزن میرے بھائی کے کمرے میں موجود تھا۔ میرا کزن عمیر مجھے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ جب دیکھو ہمارے ہی گھر بھائی کے آس پاس منڈلاتا نظر آتا، اور بھائی کی تو جیسے عمیر میں جان بستی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا اسے فوراً اپنے کمرے میں لے جاتے اور پھر میری شامت آ جاتی۔ فائزہ چائے بناؤ، فائزہ فرنچ فرائز فرائی کر دو، کباب تل دو۔ میں تو گھن چکر سی بن جاتی تھی۔ کئی بار میں بھائی سے کہتی کہ عمیر مجھے اچھا نہیں لگتا، کیوں اسے آپ اپنے کمرے میں بٹھائے رکھتے ہیں؟ لیکن وہ مسکرانے لگتے، کہتے میرا جگری یار ہے، کچھ مت کہا کرو اسے، یہاں آ کر بس ایک کپ چائے ہی تو پیتا ہے۔ میں انہیں خشمگین نظروں سے دیکھنے لگتی۔ خالی چائے تو اس نے کبھی بھی نہیں پی تھی۔ بات صرف کھانے پینے کی نہیں تھی، اس کی نظر بھی اچھی نہیں تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ دبے پاؤں کچن میں چلا آتا اور میرے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے ڈرا دیتا۔ میں سٹ پٹا کر پیچھے ہٹتی تو اس سے ٹکرا جاتی اور وہ ہنسنے لگتا۔ مجھے اس کی ایسی فضول حرکتیں بہت بری لگتی تھیں۔ میں امی ابو سے بھی اس کی شکایت کرتی، لیکن سب اس بات کو غیر اہم ہی سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ جیسے جمال ہے ویسے ہی عمیر بھی ہے، دونوں تمہارے بھائی جیسے ہیں، عمیر تم سے مذاق کرتا ہے۔ امی یہ کہہ کر بات کو ٹال سی جاتی، لیکن مجھے عمیر کا یوں میرے پاس آنا بہت برا لگتا تھا۔ ایک بار میں چائے بنا کر جمال بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ سگریٹ کے دھوؤں سے بھرا پڑا تھا۔ ٹی وی بھی چل رہا تھا، لیکن کمرے میں صرف عمیر ہی موجود تھا۔ جمال بھائی شاید کمرے سے باہر تھے۔ میں ان کے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا جمال بھائی کہاں ہیں؟ کہنے لگا یہاں سگنل پرابلم ہے، کسی سے بات کرنے باہر گیا ہے۔ میری ایک نظر ٹی وی پر پڑی تو میری نظریں جھک گئی۔ وہ نہایت ہی بیہودہ سا چینل لگائے دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے چینل نہیں بدلا تھا۔ میں نے کہا یہ چائے پکڑ لیں۔ میں جمال بھائی کی عدم موجودگی میں اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کہنے لگا ہاں تو آ جاؤ، یہاں اندر رکھ دو، تم دیکھ نہیں رہی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات مجھے جتائی تھی یا میری توجہ اس گھٹیا ویڈیو کی طرف مبذول کروانا چاہتا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے اندر آ کر وہ ٹرے میز پر رکھنا چاہی، لیکن عمیر نے ٹرے میرے ہاتھ سے لینے کے بہانے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو ڈھیٹوں کی طرح سے مسکرانے لگا۔ کہنے لگا تم ہو بڑی خوبصورت، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بڑی ہو کر اتنی حسین نکلو گی، میں تو تمہارے لیے یہاں آتا ہوں۔ ان کی بات نے مجھے پہلے تو حیران کیا تھا، میں انہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے میرے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے چائے کی ٹرے کو زمین پر رکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھنے لگتی اس نے میرے چہرے کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ وہ ششدر سا رہ گیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بھائی سمجھتی ہوں اور تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو۔ آئندہ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کی تو جمال بھائی سے شکایت لگا دوں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے عمیر پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا کر ڈالوں۔ غصے اور برداشت کے مارے میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں جمال بھائی سے عمیر کی شکایت لگا دوں گی، ورنہ ابو سے کہہ دوں گی۔ مگر میں کچن میں رات کا کھانا بڑے غصے سے بنا رہی تھی۔ جب عمیر کچن میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا، لیکن اس کے اگلے اقدام نے مجھے حیران سا کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا فائزہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد واقعی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے بھی اس بات کو فراموش کر دیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک ماہ سے بھائی رات کو بہت دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ امی ابو سو چکے ہوتے تھے، دروازہ میں ہی کھولتی تھی۔ جب ان سے کھانے کا پوچھتی تو وہ کہتے کہ کھا کر آیا ہوں۔
ایک دن تو وہ رات کے 1 بجے گھر پہنچے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو بھائی حد درجہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ جلدی سے اندر داخل ہوئے اور مین دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، چھوٹا سا لیڈیز پرس۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا پرس والا ہاتھ پیچھے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے یہ سب کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنی الماری میں کچھ چھپا رہے تھے۔ میں ان کے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے، کہنے لگے مجھے پانی پلاؤ۔ بدحواسی کے مارے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں ان کے لیے پانی لے آئی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ میری بات پر وہ نظریں چرانے لگے، کہنے لگے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کا پسینہ صاف کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، آپ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ آپ کے ہاتھ میں لیڈیز پرس کس کا تھا؟ مجھے سچ سچ بتائیں کیا بات ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں پریشانی سی ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگے، پھر کہنے لگے تم پہلے میرے کمرے کا دروازہ بند کرو، کہیں امی ابو اٹھ کر نہ آ جائیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ان کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر ان کے پاس آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جو بات وہ مجھے بتانے لگے ہیں وہ میں کسی سے نہ کہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ عمیر کے ساتھ باہر گئے تھے۔ عمیر مذاق مذاق میں نکلی پستول دکھا کر لوگوں سے کبھی کبھی پیسے مانگ لیتا تھا، اور پھر ہم ان پیسوں سے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پر کھانا کھا لیتے تھے۔ لیکن یہ سب ہم تفریحاً کرتے تھے، لیکن آج جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر بھائی اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کرنے لگے، کہنے لگے فائزہ ہر بار عمیر ہی پستول دکھا کر پیسے لوٹتا تھا، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج وہ کہنے لگا کہ میں پسٹل دکھا کر چھینا چھانی کروں۔ میں نے پسٹل تو پکڑ لی لیکن میں ان کاموں سے بالکل انجان تھا۔ اسی لیے جب میں نے کسی بائک کو روک کر لوٹنے کے لیے روکا تو اس میں 2 میاں بیوی سوار تھے۔ اس خاتون نے تو فوراً سے اپنا پرس ہمیں پکڑا دیا، لیکن اس شخص نے مجھ سے پسٹل کھینچنی شروع کر دی اور اسی افتاد میں مجھ سے گولی چل گئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ پسٹل نکلی ہے، لیکن وہ اصلی تھی۔ وہ شخص وہیں تڑپ کر مر گیا اور عمیر اور میں وہاں سے بھاگ کر آ گئے۔ عمیر نے وہ لیڈیز پرس بھی مجھے چھپانے کے لیے دے دیا۔ میں تو یہ سن کر مجسمے کی طرح بیٹھی انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے یہ کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اف اب کیا ہوگا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اس قسم کی وارداتوں میں ملوث ہو سکتا تھا۔ ابھی میں اسی حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کر پائی تھی کہ باہر کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ میرے ساتھ ساتھ بھائی بھی چونک سے گئے۔ رات کے 1 بجے کون تھا جو یوں زور زور سے ہمارا دروازہ پیٹ رہا تھا؟ میں اور بھائی ڈر کے مارے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ دروازہ ابو نے کھولا تھا، لیکن مردوں کا شور سن کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ابھی ہم سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ ہمارے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ مردانہ آواز سن کر ہم دونوں بہن بھائی گھبرا گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پولیس آفیسرز ہیں تو ہمارا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ بھائی کی تو رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، لیکن ہمیں دروازہ کھولنا پڑا۔ انہوں نے جمال بھائی کو گریبان سے پکڑ لیا اور دوسرے اہلکار سے کہا کہ تلاشی لو اس کے کمرے کی۔ جب انہوں نے تلاشی لی تو بھائی کی الماری میں سے پرس برآمد ہو گیا، جس کے اندر پیسے اور پسٹل بھی موجود تھی۔ وہ بھائی کو کمرے سے مارتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو عمیر کو بھی پولیس نے پکڑ رکھا تھا۔ ان دونوں کو وہ پولیس والے پولیس اسٹیشن لے جانے لگے تو میرے والد ان سے وجہ پوچھنے لگے۔ وہ آفیسر بولا کہ تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے، یہ دونوں مل کر مسافروں سے چھینا چھانی کرتے ہیں، انہوں نے خود عمیر اور بھائی کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرے والد تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ میری والدہ ان پولیس والوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، رونے لگی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور وہ دونوں کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میرے والد تو وہیں صحن میں گر گئے۔ میں اور امی ابو کو سنبھالنے لگے۔ ہمارے گھر میں رونا دھونا سا مچ گیا تھا۔ آس پڑوس سے لوگ آئے اور میرے والد کو ہسپتال لے گئے۔ میرے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بھائی کا صدمہ سہ نہ سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔
امی گم سم سی ہو کر رہ گئی تھیں. ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ کے رہ گیا تھا. 2 دن بعد میں پولیس اسٹیشن بھائی سے ملنے چلی گئی، کیونکہ وہ تو ابو کی ناگہانی موت سے بھی ناواقف تھے. جب میں نے انہیں ابو کے انتقال کا بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میں بھائی سے ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ ایک پولیس انسپکٹر وہاں پہنچ گیا. مجھ سے کہنے لگا، کر لو جتنی ملاقات بھائی سے کرنی ہے، جب اس کا مقدمہ عدالت میں چلے گا تو اسے سیدھا پھانسی کی سزا ملے گی. یہ سن کر میں بے تحاشا رونے لگی. میں نے کہا، میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے عمیر نے کیا ہے، اسے سزائے موت دیں. وہ کہنے لگا کہ پسٹل پر تمہارے بھائی کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں اور چوری کا پرس بھی اسی کے پاس سے برآمد ہوا ہے. اس کا دوسرا ساتھی دوسری جیل میں بند ہے، لیکن وہ شاید سزا سے بچ جائے، لیکن تمہارا بھائی تو نہیں بچ پائے گا. میں پولیس والے کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی. میں نے کہا، میرے بھائی کو چھوڑ دو. وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے، چلو اٹھو اور نکلو یہاں سے. میرا بھائی بھی رو رہا تھا، لیکن وہ بے حس انسپکٹر بڑے سخت سے لہجے میں مجھ سے بولا. مجھے عمیر سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی. سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا. چور وہ تھا اور پھنسا میرے بھائی کو دیا تھا. میں جیل سے باہر نکلی تو وہ انسپکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ ذرا میرے کمرے میں آ کر بات سن لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے. یہ سن کر میں اس پولیس والے کے کمرے میں چلی گئی. اس نے پہلے تو انٹر کام بجایا تو پھر ایک اہلکار اندر داخل ہو گیا. وہ انسپکٹر اس اہلکار سے کہنے لگا، میں اس لڑکی سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے. وہ اہلکار معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے چلا گیا. وہ انسپکٹر میرے قریب آ گیا. میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے روتا دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرنے لگا. میں بدحواس سی کھڑی تھی، رو بھی رہی تھی. میرے چہرے پر آنے والی لٹ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کی تو میں نے برجستہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے پرے ہٹایا. وہ مسکرا کر کہنے لگا، دیکھو، تمہارے بھائی کے خلاف ابھی تک صرف رپورٹ درج ہوئی ہے، ابھی وہ کیس سے بچ سکتا ہے. میں چاہوں تو اسے آزاد کر سکتا ہوں، اسے بے قصور بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو. وہ لفظوں کو جما جما کر بات کر رہا تھا. یہ سن کر میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے. میں نے ہاتھ جوڑ کر اس انسپکٹر سے التجا کی کہ وہ میرے بھائی کو چھوڑ دے. میرا تو باپ بھی اس غم سے مر چکا ہے، ہمارا بھائی ہی ہمارا واحد سہارا ہے. وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھنے لگا. اس کی نظروں میں نہ جانے ایسی کیا تیزی تھی. میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی. مجھے لگا میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگی ہیں. کہنے لگا، لیکن تمہارے بھائی کو چھڑوانے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ آخر مجھے بھی تو کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے. اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی. لہجہ مخمور سا ہونے لگا تھا. اس کی نظریں میرے پورے وجود پر رقص کر رہی تھیں. میرا چہرہ تمتمانے لگا. ایسی آگ سی تھی اس کی تیز آنکھوں میں کہ میں نے اپنا دوپٹہ دوبارہ سے درست کر کے لے لیا تھا. مجھے اپنا آپ اس کی تیز نظروں سے غیر محفوظ سا محسوس ہو رہا تھا. وہ میری اس حرکت کو دیکھ کر ہنسنے لگا. اس کی بات اور اس کی نظریں جو کچھ مجھے سمجھا رہی تھیں، میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. میں نے کہا کہ میری والدہ کے پاس چند تولہ زیور ہیں، وہ آپ رکھ لو، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو. وہ کہنے لگا کہ تمہارے پاس بھی تو بہت کچھ ہے دینے کے لیے، تم چاہو تو تمہارا بھائی آزاد ہو سکتا ہے. دیکھو، میں یہاں پہیلیاں بجھوانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اسی لیے صاف بات تم سے کروں گا. اگر آج کی رات تم میرے ساتھ گزار لو، صبح اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤ. یہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے کانوں میں جلتا ہوا سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہے. میں اپنی سوجھ بوجھ ہی کھو گئی تھی. خالی آنکھوں سے اس انسپکٹر کو دیکھنے لگی. وہ مجھے کہنے لگا، اچھی طرح سوچ لو، اگر ایک بار تمہارا بھائی عدالت چلا گیا تو پھر اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. میری آنکھوں سے تو جیسے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے. میں نے آنکھیں بند کر لی. اس وقت غم کی شدت سے میرے پورے وجود پر لرزہ سا طاری تھا. مجھے لگا میرے گلے میں بہت سی گرہیں سی پڑ چکی ہیں. میں نے دھیرے سے کانپتے ہونٹوں سے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، مجھے ہر حال میں اپنا بھائی آزاد چاہیے. میری بے بسی کی شاید یہ آخری حد تھی. وہ انسپکٹر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگا. پھر اپنا انٹر کام بجایا تو ایک اہلکار اندر داخل ہوا. وہ انسپکٹر کہنے لگا، اس لڑکی کو میری آرام گاہ میں لے جاؤ.
میں مرے مرے قدم اٹھاتی اس حوالدار کے ساتھ چلی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک بیڈ موجود تھا۔ وہ اہلکار مجھے وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ گیا۔ کمرے میں اے سی بھی چل رہا تھا۔ میں بیڈ پر اپنا بے جان وجود لے کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ انسپکٹر کمرے میں آ گیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر میرا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، جتنی تمہاری تعریف سنی تھی اس سے بڑھ کر تمہیں پایا ہے۔ جب سے تمہیں تمہارے گھر پر دیکھا تھا میری تو تب سے نیندیں اڑ گئی تھی۔ میں اس انسپکٹر کی بات غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ وہ سگریٹ منہ میں لے کر جلاتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکی، ہم پولیس والے کبھی بھی کچھ بھی مفت میں نہیں کرتے۔ اب اگر تم اپنی مرضی سے یہاں آ ہی گئی ہو تو تھوڑا میرا دل تو بہلانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ میں نے سنا تھا بہنیں بھائیوں کی خاطر بہت کچھ سہ جاتی ہیں، بڑی قربانیاں دے جاتی ہیں، لیکن جو قربانی میں نے دی تھی وہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ آدھی رات کے بعد وہ انسپکٹر اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں یوں تھی جیسے بے جان وجود ہو۔ میری پتھر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ مجھے لگا میں نے اپنی بھائی کی آزادی کی قیمت ادا کر دی ہے، لیکن نہیں، میرے لیے تو وہ رات شاید اذیتوں سے بھری تھی۔ کچھ دیر بعد جو اس کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ میرا وہی کزن عمیر تھا۔ بڑی کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے بے جان وجود کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ میں اس وقت اتنی سکت باقی نہ تھی کہ اس سے کچھ کہہ سکوں۔ مجھے دیکھ کر میرے چہرے پر بکھرے بال پیچھے ہٹا کر کہنے لگا، اوہ بڑا افسوس ہوا مجھے تمہیں اس حال میں دیکھ کر۔ چچا کی موت کا بھی بہت افسوس ہوا، لیکن جمال نے حرکت بھی تو ایسی کرتی تھی۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ میری بے مروتی پر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، یاد ہے فائزہ، تم نے مجھے چند ماہ پہلے تھپڑ مارا تھا، بہت زور کا لگا تھا مجھے، سیدھا دل تک اس کی چھاپ چھپ سی گئی تھی۔ بس اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے تو یہ سارا کھیل میں نے رچایا تھا۔ اس چکر میں بیچارہ جمال پھنس گیا۔ میں اس کی الجھی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر وہ کمینگی سی ہنسی ہنس کر بولا، کہنے لگا، یہ پولیس انسپکٹر میرا دوست ہے، اسی لیے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی پر ہو رہا ہے۔ تمہارے تھپڑ نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی تھی، اسی لیے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اس لڑکی کو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ مجبوری یہ تھی کہ تم میری کزن تھی، اسی لیے مجھے کچھ ایسا کھیل کھیلنا تھا جس میں میرا نام بھی نہ آتا اور تمہیں تمہارے تھپڑ کا جواب بھی دے دیتا۔ اسی لیے میں نے ایک ڈرامہ رچایا۔ تمہارے بھائی کے ہاتھوں کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ پسٹل ہی نکلی تھا۔ موٹر سائیکل پر سوار مسافر بھی میرے ہی جاننے والے تھے۔ میرے انسپکٹر دوست نے میرا ساتھ اسی شرط پر دینے کے لیے حامی بھری تھی کہ سب سے پہلے وہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گا، کیونکہ تمہاری تصویر میرے موبائل پر دیکھ کر اس کی تم پر نیت خراب ہو گئی تھی، اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ لیکن یہ انسپکٹر تو تمہاری تصویر دیکھتے ہی بے قرار سا ہونے لگا تھا۔ ابھی بھی باہر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم نے جلد ہی ڈرامہ ختم کرنے کا کہہ دیا، ورنہ میں تو چند دن اس لڑکی کو اور بھی اپنے پاس بلاتا۔ بیچارے کا ابھی بھی تم سے جی نہیں بھرا۔ اس کے جملے جس قدر مجھے اذیت دے رہے تھے، نفرت شاید چھوٹا لفظ تھا جو مجھے اس وقت عمیر کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے اس بات کی سزا دی جس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر لیٹ گیا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس کی من کی مراد کو پورا نہیں ہونے دوں گی۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک لوہے کا گلدان پڑا تھا۔ مجھے اب اپنے انجام کی پرواہ نہ تھی۔ میرے اندر جو آگ دہک رہی تھی، میں نے اسے تنفر سے دیکھا اور وہ گلدان پکڑ کر اس کے سر پر کئی وار کر دیے۔ وہ خون و خون ہو چکا تھا۔ میرے سامنے وہ تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مر چکا تھا۔ میرا چہرہ اور ہاتھ اس کے خون سے بھر چکے تھے۔ میں اٹھ کر وہی گلدان اپنے ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلی تو وہی پولیس والا باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہاں اس وقت وہ اکیلا تھا۔ میں نے اس کے سر پر بھی وہ گلدان مارنا شروع کر دیا۔ اب میں قاتلہ بن چکی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اسی لیے وہ بری ہو گیا۔
لیکن مجھ پر جرم ثابت ہو چکا تھا. مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی. میں جیل کے ایک کونے میں بیٹھی تھی. میرے بھائی نے بہت کوشش کی کہ میں سزا سے بچ جاؤں، لیکن یہاں کب کسی کو انصاف ملتا ہے. اسی لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے میں نے خود ہی اپنے مجرموں کو سزا دے دی، کیونکہ یہ عدالتیں کبھی بھی کسی غریب کو انصاف نہیں دیتی. مجرم کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں اور بے قصور جیلوں میں اپنی زندگی گزار دینے پر مجبور ہیں. میں بھی جانتی تھی کہ مجھے انصاف کبھی نہیں ملے گا، نہ ہی عمیر اور اس انسپکٹر کو سزا ملے گی. اسی لیے میں نے انہیں ختم کر دیا تاکہ کسی اور بہن کی بے بسی سے وہ پولیس آفیسر فائدہ نہ اٹھا سکے. ہمارے معاشرے میں اگر عورت اپنے ساتھ کی جانے والی بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے تو کبھی کبھی خمیازہ ویسا بھگتنا پڑتا ہے جیسا میں نے برداشت کیا تھا. یہ معاشرہ کبھی عورت کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کل بھی مردوں کا تھا اور آج بھی مردوں کا ہے.